بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ، یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے تو وہ اللہ سے جڑاؤ ہے، اور اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ فرض نمازیں تو ہر مسلمان پر لازم ہیں، لیکن نفلی نمازیں وہ راز ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتی ہیں۔ انہی خاص نمازوں میں نماز اشراق اور نماز چاشت ایسی عظیم عبادات ہیں جو نہ صرف روح کو سکون دیتی ہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو غفلت میں ڈوبے دل کو بیدار کرتی ہیں، مایوسی میں گھری روح کو امید دیتی ہیں، اور رزق، برکت، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ نماز اشراق فجر کے بعد سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کی جاتی ہے، اور نماز چاشت دن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بظاہر یہ چند رکعات ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے وہ قیمتی تحفہ ہیں جن کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ان نمازوں کے ایسے فضائل بیان ہوئے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی مکمل حج و عمرہ کا ثواب، کبھی گناہوں کی معافی، کبھی رزق میں وسعت، اور کبھی دل کا ایسا اطمینان جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان دو نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ جلد محسوس کرتا ہے کہ اس کے حالات بدلنے لگے ہیں، پریشانیاں کم ہو گئی ہیں، دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور فیصلوں میں برکت آنے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز اشراق اور نماز چاشت صرف نمازیں نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسان کی سوچ، نیت اور تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی، دل کا سکون اور اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں تو ان دو نمازوں کو اپنائیں۔ یقین کریں یہ نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ ناظرین، نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے تذکروں سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے، اور اس کے تارکین یعنی چھوڑنے والوں پر وعید فرمائی گئی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے اور مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ کا میدان ہو، چاہے کوئی دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں یا حالت خوف میں جیسے بھی ممکن ہو ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین یعنی دنیا و آخرت کی سعادتوں کی ضامن ہے۔ ناظرین، نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نمازیں کب شروع ہوتی ہیں؟ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ اسے مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے بالکل بھی نظر انداز نہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ خاص نمازیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الاشراق وہ عبادت ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق میں تنگی، مشکلات کا طوفان اور دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ مسلسل بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور تمام اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے۔ بلا عذر نماز چھوڑنا، جیسے سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ہو، گناہ ہے، جبکہ عذر جیسے شدید بیماری یا شرعی سفر وغیرہ کی صورت میں گناہ نہیں۔ 3 جمعات چھوڑنے سے دل پر مہر لگنا یعنی نفاق کی طرف مائل ہونا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں براہ راست اس وعید کا ذکر نہیں، لیکن جمعہ کی اہمیت سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں یوں بیان کی گئی ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو۔ نتیجہ یہ کہ 3 جمعہ بلا عذر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر توبہ ضروری ہے۔ سوچیں، جب ایک نماز جمعہ ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر 5 گانا نمازیں چھوڑ کر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ جو شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز اشراق وہ نفلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد یعنی سورج کے ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جانے سے لے کر زوال سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ نماز چاشت ہی کا حصہ یا اس کا ابتدائی وقت ہے، لیکن اللہ نے اشراق کو چاشت کا ابتدائی وقت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز اشراق کا براہ راست اس نام سے ذکر نہیں، البتہ نفلی عبادت کی عام ترغیب موجود ہے، جیسے سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں ہے۔ اصل فضیلت احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ صحیح حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج نکلنے تک اللہ کی یاد یعنی ذکر و اذکار میں بیٹھا رہا، پھر سورج نکلنے اور وقت ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ہے۔ راوی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 بار فرمایا۔ اس فضیلت کے لیے فجر کے بعد ذکر و تلاوت میں بیٹھنا شرط ہے، پھر اشراق پڑھنے سے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اشراق کی فضیلت میں چاشت کی عام فضیلت بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشت کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انسان پر صبح و شام 360 صدقات لازمی ہوتے ہیں،
یعنی جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دینا ہوتا ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں ان تمام صدقات کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہے، پھر 2 رکعت اشراق پڑھے، تو وہ دن بھر اللہ کی امان میں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی تمام ائمہ اس کی فضیلت تسلیم کرتے ہیں۔ امام نووی، ابن قدامہ اور علامہ شامی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اشراق کا ثواب حج و عمرہ سے کم نہیں، بشرطے کہ فجر کے بعد تلاوت اور ذکر کیا گیا ہو۔ اگر فجر کے بعد انسان سو جائے یا گپ شپ کرے تو اشراق کا یہ مخصوص و مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کیا جائے، پھر اشراق پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ اس لیے ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ احادیث کی روشنی میں خداوند قدوس ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد شروع ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے تو آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مستحب نفلی نماز ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ، محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب یعنی بہتر ہے، لازم نہیں۔ آسان لفظوں میں نیت یوں ہے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہی نیت اگر دل کے اندر ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 2، ہاتھ باندھنا۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ نمبر 3، پہلی رکعت سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ملا لیں۔ محترم ناظرین، اس نماز کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں فلاں سورت اور دوسری میں فلاں سورت پڑھی جائے۔ جو سورت آپ کو یاد ہے آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں رکعات میں ایک ہی سورت مثلاً سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی۔ نمبر 4، رکوع اور سجود۔ سورت ملانے کے بعد رکوع اور 2 سجدے کریں، اس طرح آپ کی 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 5، دوسری رکعت۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع اور سجود کریں۔ نمبر 6، قاعدہ اور سلام۔ سجود کے بعد قاعدہ یعنی تشہد میں بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح اور آسان طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز چاشت کا وقت، رکعات اور طریقہ۔ محترم ناظرین، نماز چاشت بھی ایک عظیم نفلی عبادت ہے جو گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ یہ روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز چاشت، جسے ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، سورج بلند ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی 12 رکعتیں پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی برکت والی نماز ہے جو روزی میں وسعت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کے کل وقت کا نصف یعنی آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل ترین وقت ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 یا 4
اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اللہ تعالی جس قدر زیادہ چاہتا آپ اتنی زیادہ پڑھ لیتے تھے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نفلی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور جب اسے اس کے آخری اور افضل وقت میں پڑھا جائے تو اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اونچا ہونے پر اور ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور گرمی تیز ہونے تک اسے مؤخر کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہ لوگ چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین توبہ کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں ریت کے گرم ہونے سے جلنے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ واجب ہوتا ہے، اور 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لینا ان تمام صدقات کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز کی پابندی کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز کی پابندی صرف وہی شخص کرتا ہے جو اواب یعنی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ ناظرین، نماز اشراق، چاشت یا ضحیٰ اور اوابین در حقیقت ایک ہی مبارک وقت کے سلسلے کی نماز کے مختلف نام ہیں جو اوقات کی تبدیلی کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ اس کا مجموعی وقت سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہو جانے سے شروع ہو کر زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ اگر آپ اسے بالکل ابتدائی وقت میں ادا کر لیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، تو یہ نماز اشراق ہے۔ اگر اسے درمیانے وقت میں ادا کریں تو یہ نماز ضحیٰ یا چاشت کہلاتی ہے، اور اگر اسے آخری وقت میں یعنی سورج کے خوب بلند ہو جانے اور گرمی کی شدت کے وقت ادا کیا جائے تو اسے اوابین کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ مغرب کے بعد کی 6 رکعات کو بھی عام اصطلاح میں اوابین کہا جاتا ہے، مگر چاشت کا آخری وقت بھی احادیث کی روح سے صلاۃ الاوابین ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گرمی سے اونٹ کے چھوٹے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نماز اشراق اور چاشت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے ہر روز اسے اخلاص اور قبولیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے میرے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔